خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جرمیہ نبی کی صحیفے کو، جی ہاں، یرمیہ نبی کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آج 65ویں قسط ہے، 65 پروگرام ہے۔ عزیزو، کچھ عرصے کے بعد میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، لیکن آف کورس یوٹیوب پر یہ تمام پروگرامز موجود ہیں جن کو آپ تواتر سے کنٹینیوٹی میں تسلسل کے ساتھ سن سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں، جرمیہ کی خوبصورت کتاب سے، خداوند کے کلام سے مستفیض ہو سکتے ہیں اور خداوند کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، خداوند چاہتے ہیں کہ آپ اس کی آواز کو سنیں، کیونکہ جو سنتے نہیں ہیں، خداوند جرمیہ کی کتاب میں، جی ہاں، جرمیہ کی بک میں بڑے واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جو میری آواز کے شنوا نہیں ہوتے، جو میری آواز نہیں سنتے، یعنی سننے اور ماننے کی بات ہو رہی ہے، میں ان کا خدا نہیں ہوں۔ آپ چاہے خدا خدا جپتے رہیں، لیکن یہوہ خدا اسی وقت آپ کا خدا ہے جب آپ اس کی آواز سنیں گے اور مانیں گے۔ صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے کو سننا نہیں کہتے۔ سننے کا مطلب ہے دل سے خداوند کی بات کو ماننا، اور یہ بلیسنگ، یہ برکت جو خداوند نے ہماری زندگیوں میں رکھی ہے کہ ہم اس کے کلام کو لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ اس کی آواز کو سنیں۔ عزیزو، ہم اس برکت کے لیے، اس بلیسنگ کے لیے، اس خدمت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملتا رہے۔ جب سننے کی، ماننے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی سب سے خوبصورت مثال آج کے پروگرام میں اور گزشتہ پروگرامز میں ہم یوحنان بن کری کے حوالے سے سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آپ اپنی بائبلز میں اس کو دیکھ سکتے ہیں تواتر کے ساتھ۔ 43rd چیپٹر پر ہم غور کریں گے، اور آج کا پروگرام اور کل کا پروگرام جو ہے، یعنی 65th اور 66th پروگرام جو ہے، وہ اس کتاب کے موسٹ پروبیبلی آخری پروگرامز ہوں گے، کیونکہ دیٹ کورز آل دا چیپٹرز۔ میں نے آپ کو چیپٹرز کے حوالے سے، ابواب کے حوالے سے بتایا کہ وہ کرونالوجیکل آرڈر میں، سیکوینس میں، ایک طریقے سے نہیں ہے۔ مختلف طور پر اس کتاب کے ابواب جو ہیں، چیپٹرز جو ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے تھرو آؤٹ دس اسٹڈی کہ بڑی محنت سے، جافشانی سے ان ابواب کو، ان چیپٹرز کو سیکوینس میں سیکھیں، ایک تواتر میں سیکھیں۔ ہر پروگرام اپنی طور پر ایک کمپلیٹ پروگرام ہے، کمپلیٹ میسیج ہے، ڈیٹیلڈ بائبل اسٹڈی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ بادشاہوں کے تناظر میں، کیونکہ بادشاہ، دا کنگز آف جوڈا اور دا کنگز آف اسرائیل، ایک سیکوینس میں آئے، ان کے دور بادشاہت کا ہمیں علم ہے، تو اس دوران جو یرمیہ نبی نے نبوتیں کی ہیں، پروفیسیز کی ہیں، اور ان سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے سیکھا، اور آج ہم ان کے بعد بھی، اور کل کے پروگرام میں ان کے بعد جو ایزیکیل ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ مختصراً سیکھیں گے۔ سو اٹ ہیز بین اے ویری کمپریہنسو بائبل اسٹڈی، بڑی تفصیلاً ہم نے بائبل اسٹڈی کی ہے یرمیہ کی کتاب میں سے، اور میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ دیر یہ سلسلہ رکا رہا، لیکن کیونکہ یوٹیوب پر یہ ساری جو آڈیوز ہیں وہ موجود ہیں، تو آپ نے جب بھی انہیں سننا ہے، آپ انہیں طریقے سے، سلیقے سے اور ایک سیکوینس میں، کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ سن سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ بہت سے دوست بہن بھائی مجھے بہت پیار کرتے ہیں، شکریہ کہ میسیجز بھی کرتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری ہو، لیکن میرے نزدیک صرف اور صرف خداوند کی شکر گزاری واجب ہے۔ میں ایک ادنا سا خداوند کا خادم ہوں، اس کی پاک روح کی ہدایت سے چلنے والے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ خدمت، یہ بلیسنگ، یہ برکت آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، لیکن میں اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہوں اور خداوند یہوہ خدا کو بڑا کرتا ہوں، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، ہمارے منجی مسیح یہوشوا یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے۔ جو ہم اپنی توجہ مبذول کراتے ہیں جرمیہ 43، یرمیہ کے 43ویں باب میں، جہاں پر ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ یوں ہوا کہ جب یرمیہ سب لوگوں سے وہ سب باتیں جو خداوند ان کے خدا نے اس کی معرفت فرمائی تھیں، یعنی یہ سب باتیں کہہ چکا، تو عزرائیل بن حوشیہ اور یوحنان بن کری اور سب مغرور لوگوں نے یرمیہ سے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، خداوند ہمارے خدا نے تجھے یہ کہنے کو نہیں بھیجا کہ مصر میں بسنے کو نہ جاؤ۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ دس اینڈ دیٹ، یعنی بہانے بناتے ہیں۔
یہ تمام لوگ کیوں بہانے بنا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے اوپر بھروسہ رکھ رہے ہیں اور مصر کے اوپر توکل کر رہے ہیں کہ مصر انہیں بابل کے بادشاہ سے، نبوکد نظر سے اور اس کے رات سے، اس کے قہر سے بچا لے گا۔ عزیزو، گزشتہ پروگرامز میں اور اس باب سے پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یوحنان بن کری اور عزرائیل بن ہوسیہ اور ان سب لوگوں نے پہلے تو یرمیہ کی معرفت یہ خداوند سے درخواست کی کہ ہمیں یرمیہ خداوند کی مرضی پوچھ کر بتائے، اور پھر بعد میں جب خداوند نے یہ میسج دیا کہ بھائی آپ مصر نہ جائیں، آپ یہیں یہودا میں بسے رہیں، کیونکہ اب جو کچھ نبوکد نظر نے کرنا تھا وہ کر چکا ہے، لیکن مصر میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری بات کو نہیں سن رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یرمیہ یہ میسج ان لوگوں کو دیتا ہے تو وہ خداوند کی بات کو نہیں سنتے، کانوں سے تو سن لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو پھر یہی کہنا بنتا ہے نا کہ وہ خداوند کی بات نہیں سنتے۔ تو عزیزو، یہ بات، یہ سچویشن، یہ کیریکٹرز کیا ہمیں اپنے آس پاس نظر نہیں آتے؟ اپنے گھرانوں میں، اپنے چرچز میں، اپنی قوم میں، کہ جو خداوند کی آواز سننے کا ڈھونگ تو کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بڑے اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن ماننے کی بات آنے پر وہ کنی کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ جھوٹ ہی ہو۔ اور یہاں پر ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ خداوند 44ویں باب میں 44 چیپٹر آف جیرمیہ میں فرماتے ہیں، 4 آیت سے آگے میں پڑھ رہا ہوں، کہ میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بر وقت بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جن سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو، پر انہوں نے نہ سنا، نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں۔ اس لیے میرا قہر و غضب نازل ہوا اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں پر بھڑکا، اور وہ خراب اور ویران ہوئے جیسے اب ہیں۔ اور اب خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں اپنی جانوں سے ایسی بڑی بدی کرتے ہو کہ یہودا میں سے مرد و زن اور طفل و شیر خوار کاٹ ڈالے جائیں اور تمہارا کوئی باقی نہ رہے، کہ تم ملک مصر میں جہاں تم بسنے کو گئے ہو اپنے اعمال سے اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلا کر مجھ کو غضب نہ کرتے ہو کہ نیست کی جاؤ اور روئے زمین کی سب قوموں کے درمیان لعنت تو ملامت کا باعث بنو؟ کیا تم اپنے باپ دادا کی شرارت اور یہودا کے بادشاہوں اور ان کی بیویوں کی اور خود اپنی اور اپنی بیویوں کی شرارت جو تم نے یہودا کے ملک میں اور یروشلم کے بازاروں میں کی بھول گئے ہو؟ وہ آج کے دن تک نہ فروتن ہوئے، نہ ڈرے، اور میری شریعت اور آئین پر جس کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے۔ سو دس از گاڈز چارج شیٹ۔ خداوند کا الزام، خداوند کا جو کیس ہے وہ یہی ہے کہ بھائی آپ نے میری بات نہیں مانی، میرے آئین و شریعت پر نہیں چلے، فروتن نہیں ہوئے، میرے سامنے کوئی خوف ہی نہیں رکھتے۔ میں تمہیں اپنا کلام دے رہا ہوں، تم اس کی واضح نفی کر رہے ہو، تم دوسرے معبودوں کے آگے بخور جلا رہے ہو، مصر میں جا رہے ہو۔ یہودا کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہوئی ہے، اور جو لوگ باقی بچے ہیں ان کو خداوند کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہیں پہ رہو، جو کچھ نبوکد نظر نے کرنا تھا ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، لیکن یہ لوگ اب مصر میں جا رہے ہیں۔ تو خداوند کا بہت ہی دل گرفتہ ہے، دل شکستہ ہے، اور بڑے وہ دکھی انداز میں اپنی قوم سے یہ بات کر رہے ہیں۔ عزیزو، میں شاید نہیں بلکہ یقیناً اس بات پر اگری کروں گا کہ آج بھی ایسی ہی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے۔ صرف کچھ دیر کے لیے آپ اپنے گھروں میں، اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے چرچز میں دیکھیں کہ کیا آپ خداوند کی بات کو مان رہے ہیں؟ کیا اس کے حضور فروتن ہو رہے ہیں؟ کیا ڈر کر اس کی شریعت اور آئین پر، جو خداوند کے آئین اور احکام ہیں، ان پر چل رہے ہیں؟ اگر نہیں تو عزیزو، جو پرابلمز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ نبوکد نظر کی طرح ہی ہیں۔ آپ کی پرابلمز بعین اسی طرح جیسے یہودا پر نبوکد نظر نازل ہوا، وہ اسی طرح آپ کے اگینسٹ ہیں۔ اور ان ساری پرابلمز کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے کہ آپ ان سے نجات پا سکیں، کہ آپ خداوند سے ڈریں، فروتن ہو، اور اس شریعت اور آئین کو جو خداوند نے دی ہے، جو اس کا پاک کلام ہے، اس پر مانیں، اس کو چلیں۔ That is as simple as it can be. One of the most beautiful verses which is in the Bible، جو خداوند کے کلام کی بہت خوبصورت آیات ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، میکا کی کتاب اس کے 6 باب میں ہے،
خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ اے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے کہ مجھ پر ثابت کرو، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا کر لایا، تمہارے آگے موسیٰ، ہارون، مریم کو بھیجا۔ اب میرے لوگوں یاد کرو کہ شاہ مواب بلک نے کیا مشورت کی، بلام بن باور نے اسے کیا جواب دیا۔ خداوند مطالبہ کرتے ہیں اپنی قوم سے کہ تم کیوں میری بات نہیں سنتے، اور آج بھی وہ اسی طرح آزردہ ہے کہ میں نے اپنا بیٹا تمہارے لیے صلیب پر قربان کیا۔ وہ جو گناہ سے واقف نہیں تھا وہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، اور تم اس لہو کی، اس قربانی کی، اس عظیم سیکریفائس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ وہ کلام جو میں نے اپنے نبیوں کی معرفت تمہیں دیا ہے اس کو سننے، پڑھنے اور میری بات ماننے کی اور میرا خوف رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے اپنی قوم کو مصر میں جانے سے روکا تھا، کیونکہ مصر سے وہ ان کو لے کر آئے تھے۔ اب یہاں پر یہ یہودا کے لوگ پھر مصر جا رہے ہیں، تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں ملک مصر ہی میں آپ کو نابود کر دوں گا۔ وہ جگہ، وہ ملک جسے آپ سمجھتے ہیں بڑا اچھا ہے لیکن میری مرضی میں نہیں ہے، دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز، کہ جو خداوند کی مرضی میں نہیں ہے وہ ہمیں اپنی انسانی عقل سے چاہے جتنا بھی اچھا، خوبصورت، شاندار لگتا ہو، وی مسٹ ناٹ پرسو اٹ، ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے خداوند کی مرضی کو فالو کرنا ہے۔ اور خداوند ہمارے لیے وہ یہودا جو بظاہر ہمیں اجڑا پجڑا نظر آتا ہے اس میں بھی سیف رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے، اٹل حقیقت جس سے انکار ممکن نہیں، کہ اسرائیل کی، گریٹر اسرائیل کی تباہی اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب سلیمان بادشاہ، جی ہاں سلیمان بادشاہ فوراً ذہن میں آتا ہے کیونکہ اس نے مصر سے روابط بنائے، اس کی بیوی جو تھی ون آف ہز فیورٹس، وہ مصری فرعون کی بیٹی تھی۔ اب خداوند نے ایک تو بیویاں لینے سے مصر سے منع کیا ہے، غیر اقوام سے منع کیا ہے، تو آپ نہ صرف بیوی لے رہے ہیں غیر اقوام سے بلکہ آپ اس قوم سے بیوی لے رہے ہیں جس میں اسپیشلی خداوند نے جانے سے منع کی۔ اور سلیمان وہاں تک رکا نہیں تھا، سلیمان نے نہ صرف بیوی لی بلکہ اس کے لیے گھر بنائے، اس کے لیے مندر بنوا کر دیے، اور پھر مصر سے تجارت شروع کر دی۔ خداوند اس چیز سے روک رہے تھے، اور ایونچولی ہوتا کیا ہے، پھر حتمی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان ہز نیکسٹ جنریشن یعنی روبعام کے ٹائم میں گریٹر اسرائیل، بڑا اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر چل سو چل یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا، شکست و ریخت کا عمل ہے یہ جاری رہتا ہے۔ تو ہاؤ ڈڈ اٹ آل سٹارٹ، یہ کیسے شروع ہوا کہ بھائی اتنا سیانہ بادشاہ، اتنا عقل مند بادشاہ، اتنا حکمت سے بھرپور بادشاہ جب اپنی جسمانی لذت کے پیچھے جب خداوند کی نافرمانی کرتا ہے، خداوند کی نہیں سنتا، تو پھر دیٹ از ہاؤ اٹ سٹارٹس۔ عزیزو، جب آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے، کسی فینومینا کو سیکھنا ہے، کسی کانسیپٹ کو سیکھنا ہے بائبل مقدس میں سے یا ان جنرل لائف بھی، تو یو مسٹ سی دا پیٹرنز، آپ کو ماڈلز سیکھنے ہیں کہ بھائی شروع میں کیا ہوتا تھا، تو پھر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوگا۔ تو یہ پریڈکشن جو ہے ہمیں شروع میں نظر آتی ہے کہ مصر جو ہے وہ تباہی کا، غلامی کا گڑھ ہے، اور آپ پھر اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو پھر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں نا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ لوگ جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ خداوند نے اپنے کلام میں کیا کہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو کام کرتی ہے نا، کمپیوٹر سائنس کی ایک ٹرم ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ سوشل میڈیا میں آپ اکثر دیکھتے ہیں جہاں پر آپ فیس بک میں یا انسٹا میں یا ٹویٹر میں کچھ لکھنا چاہیں تو اگر آپ نے پہلے کچھ لکھا ہوا نا تو وہی لکھا ہوا آ جاتا ہے آگے، یعنی پہلے سے چیز جو دی ہوئی ہے، یعنی پاسٹ میں جو چیز ہوئی ہے اس سے فیوچر پریڈکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح بائبل میں بھی اگر آپ نے ریویلیشن میں کچھ سمجھنا ہے تو آپ کو جینیسس سمجھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی جو شکست و ریخت ہو رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، قوم کا مورل فیبرک بھی ادڑ رہا ہے، اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مصر سے آپ نکل کر آئے ہیں اور آپ پھر مصر میں جا رہے ہیں، تو پھر تو آپ اپنی تباہی، غلامی کے گڑھ میں جا رہے ہیں بھائی۔ عزیزو، ہم ان باتوں پر غور کریں گے کیونکہ یہ سیریس باتیں ہیں، یہ آپ کو
صرف کانوں سے نہیں سننی بلکہ ان پر غور بھی کرنا ہے اور پھر خداوند کی بات ماننی ہے، جس کو ہم روز بروز آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ لاسٹ 2 چیپٹرز ہیں 44 اینڈ 52۔ 44 چیپٹر میں یہ آج ہم نے کچھ باتیں سیکھی ہیں، اور نیکسٹ پروگرام میں ہم 44 چیپٹر کو اور 52 چیپٹر کو یعنی 44ویں اور 52ویں باب کو کمپلیٹ کریں گے۔ آپ کی کوئی ریکویسٹس ہوں، دعائیہ درخواستیں ہوں، آپ کی کوئی کلام کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے کوئی بات ہو، یو کین آلویز کانٹیکٹ می، اور یوٹیوب سے، فیس بک سے میرا ہارون خان کے نام سے پیج ہے، مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ شالوم۔